میری 15 سالہ خوبصورت سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی اسپتال میں اپنی اماں کے ساتھ داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو ہی میرے ساتھ ہی بیڈ پر۔ رات کے 1 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی ہنا ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ سی ناک پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ہنا ایک 15 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح ترو تازہ تھی۔ 15 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ ناک میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکا رکھ کے دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 7 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ہنا ایک 8 سال کی بچی تھی۔ میرے اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اسی لیے میں ہنا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ہنا صوفے پر بچین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامان سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے رات کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ہنا کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میری پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ہنا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہنا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ہنا جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیا لے کر اٹھنے لگا، لیکن ہنا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، اب کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے ہنا کے جسم سے نظر ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ہنا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں کم عمر بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ہنا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور مریم کی شادی کو 7 سال گزر چکے تھے اور ان 7 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب مریم نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور مریم کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو مریم کے متعلق بتایا تو میری اماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی۔ لیکن میں مریم کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنے ہی محبت میں ساری حدیں پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی اماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے مریم کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میری ابا کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی میری کوئی کمائی تھی۔ اور جب مریم کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے مریم کے گھر والوں کو راضی کر کے رخصتی کروائی، لیکن مریم کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جھلنا ختم کر دیا تھا۔ کافی عرصے تک میں اور مریم فاقہ والی زندگی گزارتے رہے، لیکن جیسے ہی میری نوکری لگی اور میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو مریم نے اپنے گھر والوں سے ملنا جھلنا شروع کر دیا۔ لیکن اب وہ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھے، کیونکہ جب مشکل حالات تھے تو انہوں نے مجھے نہیں اپنایا تھا اور اسی لیے میں مریم کے گھر نہ جانے کے برابر جاتا تھا۔
साल में 1 या 2 दफा, इसीलिए मैंने मरियम की छोटी बहन हिना को कभी सही से देखा भी नहीं था और न ही मैं इस बात से वाकिफ था कि अब 15 बरस की एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की नेमत से कई सालों तक महरूम रखा था और बहुत ज्यादा इलाज कराने के बाद अब मरियम हमारे बच्चे को जन्म देने जा रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरना मुझे मरियम की अम्मा को बुलवाना पड़ा। और जब हम मरियम को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि मरियम को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसे में मरियम को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसीलिए इसका केस काफी मुश्किल था। मरियम के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए मरियम की वालिदा ने इसकी छोटी बहन को मेरे पास हमारे घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसे बाद मरियम की बहन हिना को पहली दफा देख रहा था और मैं इसको देखकर हैरान रह गया था। मैं तो मरियम की खूबसूरती का ही दीवाना था, लेकिन इसकी छोटी बहन तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और इसे देखकर मैं मरियम को भूल गया था। हिना ने मरियम की गैर मौजूदगी में घर के सारे काम काज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि मरियम घर में नहीं है। इसने सारे घर को सिलक्के से साफ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने जान लिया कि हिना ही आई है। शायद इसे किसी चीज की जरूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बाखबर था कि हिना तो कुछ और ही इरादे लेकर आई है। पहले तो वो सोफे पर आराम से बैठ गई और कहने लगी कि मुझे बहुत ज्यादा अकेलेपन में खौफ महसूस हो रहा था, क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूं। मैंने हिना से कहा कि अच्छा किया तुमने जो चली आई, ये तुम्हारा अपना ही तो घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन हिना को यूं नींद बरहना नाक में देखकर मेरी नजरें बार बार उसके जिस्म का तौफ कर रही थी। हिना मेरे चेहरे पर नजर जुमे बहुत ही तवज्जो से मुझसे बात कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे बता रही थी कि जब उसने मुझे पहली बार देखा था तो मैं पहली ही नजर में इसे बहुत अच्छा लगा था। इस वक्त वो सिर्फ 8 साल की थी। वो कहने लगी कि मुझे देखते ही इसे अपनी आपी की पसंद पर रश्क आने लगा और इसे खुशी हुई कि इसकी आपी की किस्मत इतनी अच्छी है। हिना कहने लगी कि इस दिन के बाद से मैं इसके ख्यालों में बैठ गया था और वो यही तसव्वुर करती थी कि इसकी जिंदगी में आने वाला शख्स भी मुकम्मल मेरे जैसा ही होगा। हिना मुझसे बातें करते करते अपनी नाक की दूरी से भी खेलने लगी थी। वो मुझे कह रही थी कि मेरी बड़ी बड़ी आंखें इसके जहन में हमेशा के लिए बैठ गई थी। वो कहने लगी कि इसने कई मर्तबा अपने अब्बा से मेरे लिए झगड़ा भी किया, क्योंकि वो चाहती थी कि इसके अब्बा मुझे माफ करके हमें अपना ले, क्योंकि वो मुझे दोबारा देखने के लिए बहुत बेचैन थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से इससे नजरें चराकर अपने फोन में ध्यान लगाने लगा। कमरे का माहौल अचानक बहुत गर्म हो गया था। हिना एक जलती हुई आग थी जो मुझे अंदर तक दहका रही थी। मैं तो इसे एक बच्ची समझ रहा था, लेकिन इसकी जवानी तो किसी को भी दीवाना कर सकती थी। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने इसे बेचैन देखा तो मैं इसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है। वो कहने लगी कि ये सोफा बहुत ज्यादा गैर आरामदेह है और मैं इस पर आराम से नहीं सो सकती। ये सुनते ही मैंने इसे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। हिना ने फौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अरशद भाई, आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है, ये आपका अपना ही तो घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाएं। मैंने हिना की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन मरियम के पीछे मैंने अस्पताल में काफी भाग दौड़ की थी, इसीलिए मैं बेड पर एक कोने पर होकर लेट गया और अपना फोन चलाने लगा। हिना की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था, जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फोन चिल्लाते चिल्लाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही ना चला और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हिना मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही है। मेरे अंदर एक तूफान उठने लगा था। हिना जानबूझकर मेरे जज्बात को उभार रही थी। वो अपनी दिली जज्बात तो बातों बातों में पहले ही बयान कर चुकी थी कि वो मुझे पसंद करती है और अब रात के अंधेरे में वो इस तरह मेरे करीब आकर ये बात साबित कर रही थी कि इसके दिल में मेरे लिए बहुत कुछ था। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को हिना से दूर ना कर सका
اور میں بھی کروٹ بدل کر اس کے قریب ہو گیا۔ ہنا تو جیسے ہی واس بات کی انتظار میں تھی، جیسے اس علم ہوا کہ میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، وہ فوراً ہی اپنے جذبات مجھ پر لٹانے لگی اور میں نے بھی اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو ہنا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصاویر کھینچی جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے ہنا سے کہا کہ اس طرح کی تصویر فون میں نہ لے، لیکن ہنا کہنے لگی کہ جب میں اس کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ میرے ساتھ اس تصویر کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرے گی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک گلاب جیسا کھلتا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا، اور میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں اسپتال میں داخل ہے اور وہ کبھی بھی میرے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ ہنا کے ساتھ وقت گزار کر میں ایسی مسرور تھا کہ جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں اسپتال جانے کے لیے نکلنے لگا، ہنا نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی کہ اب جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، مجھے گزر جانا ہے۔ ہنا کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ہنا کے حوالے کیے۔ میرے ہاتھوں سے نوٹ لے کر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بدلے میں اس کو چوما اور گھر سے نکل پڑا۔ میں سارا راستہ خوشی سے سرشار جب اسپتال میں پہنچا تو میری بیوی مریم کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مریم زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مریم کی اماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ اسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں مریم کے ساتھ رہا، لیکن مریم کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن مریم کو اور ہسپتال میں رہنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ مریم جتنے دن ہسپتال میں رہتی مجھے ہنا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے واقعے میں مریم کی اماں سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ ہنا گھر پر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے کیونکہ ہسپتال میں مریم کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی۔ اسی لیے مریم کی اماں کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا تو ہنا بہت ہی خوش تھی۔ اس نے بہت ساری خریداری کی تھی اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اسے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس پر کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا گہرا گلا اس کی کھلتی ہوئی رہنائیوں کو جھلکا رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں سب آپ ہی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ہنا سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں، پھر میں نے اسے چابی دے دی اور وہ مریم کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور مریم جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی ناک پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ مریم پر بہت زیادہ جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ہنا وہ ناٹ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ مریم کی ناٹ پہننے اس سے بھی کئی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر زیادہ جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اسے کہا یہ تمہارے دودھیا بدن پر بہت خوبصورت لگ رہی ہے مریم، تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود میں اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اسے اس ناک میں دیکھ کر تو میں بالکل ہی بے قابو ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 15 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسین کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہنا تو حسن کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک مریم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے اسپتال سے چھٹی مل گئی۔
مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں مریم کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ مریم کو دیکھ کر ہنا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر مریم پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے مریم کو کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ اس کی اماں نے مجھے مریم کی دوائیوں سے متعلق آگاہ کیا۔ میں مریم کی اماں کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے ہنا کو مریم کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ہنا ایسی کوئی بات مریم کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہنا واپس آئی اور اپنی اماں سے کہنے لگی کہ چلے اماں اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں ہمارے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ہنا کو آخری بار الوداعی نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ہنا کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو مریم گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی گئی تو اللہ ہمیں